السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ تو بس یہاں پہ بن رہا تھا شام کا کھانا اور ساتھ میں نے کہا چلو ولاگ شوٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ڈیلی ولاگ بنتا ہے تو اس وجہ سے جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا ولاگ بن جائے، کبھی چھوٹا بن جاتا ہے کبھی بڑا، لیکن مس نہیں کرتی ہوں۔ خیر، آج کا میرا ٹاپک بڑا انٹرسٹڈ ہے، بڑی مزیدار سی میرے دل میں نا ایک بات چل رہی تھی۔ میں نے کہا چلو اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آج کل نا میرا جس بات پہ دل کرتا ہے نا کہ میں کسی کے ساتھ شیئر کروں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے میری کئی باتیں 2 دفعہ آ جاتی ہیں، 3 دفعہ میں دہرا دیتی ہوں، لیکن جو چیز مجھے لگتا ہے نا کہ بہت زیادہ مجھے شیئر کرنی چاہیے، میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ بار بار شیئر کرتی ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، دل میں بات نہیں رکھنی چاہیے، دل میں جو دکھ ہوتا ہے وہ رکھنے سے بڑھتا ہے، دکھ جو شیئر کرنے سے کم ہوتا ہے اور جو خوشی ہے نا وہ شیئر کرنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں اپنی خوشی غمی ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میری کچھ فیملی ایسی ہے، چاہے وہ 2 لوگ ہیں، چاہے 3 لوگ ہیں، چاہے 4 لوگ ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں اور میرے ولاگ کو پورا پورا بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کس نے میرا ولاگ پورا دیکھا اور کس نے نہیں۔ خیر، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور وہی دیکھتے ہیں جن کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اگر اچھی لگیں تو شیئر بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں۔ خیر، میں نے تو یہ کہنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ جو بھی چیز مانگنی ہو نا وہ رب کی ذات سے مانگنی چاہیے۔ ہم انسان ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، ہم ایک دوسرے کو صرف جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے پسند کر سکتے ہیں، باقی سب کچھ جو کرنا ہے وہ رب کی ذات نے کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ نا بڑی نا ایک چیز نا ہمارے اندر، ایک انسانوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں بس ہمارا ہر کام نا جلدی جلدی اور فٹافٹ ہو جائے، یہ کام ہم نے سوچا ہے اور یہ ہو جائے۔ وہ کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، ہم لوگ صرف جتن کر سکتے ہیں، ہم لوگ صرف محنت کر سکتے ہیں، ہم لوگ صرف اس کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں۔ ہم لوگ، میں نے یہ نہیں کہتی کہ محنت نہیں کرنی چاہیے، محنت میں ہی عظمت ہے۔ اللہ پاک نے بھی کہا ہے محنت کرو، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ محنت کے ساتھ نا مایوس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا، ہمیں 1 مہینے 2 مہینے سال کے اندر ہمیں اس کا رزلٹ مل جائے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب کی ذات نے اس کا ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر کیا ہوتا ہے، چاہے وہ چیز ہے، چاہے وہ کامیابی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا ایک پورا ایک پیریڈ مقرر ہے، جو کہ اللہ پاک کی ذات نے لکھا ہوا ہے، وہ تبھی ہونا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی ہوتا، ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو، ہمیں وہ حاصل نہیں بھی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک نے ہماری نصیب میں نہیں لکھی ہوتی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، لیکن جو چیز ہمیں نہیں ملتی نا ہمیں وہ بڑی پسند ہوتی ہے، اور وہ ہمیں نہیں ملتی، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ پاک کی ذات کی مصلحت ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگی، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا نہیں کی۔ کبھی کبھی ہم بے اولادی کے لیے بہت زیادہ روتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اینڈ تک جو ہے اپنی موت تک بے اولاد رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہر کسی کو اولاد جیسی نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو کوئی ایسی اولاد دے دیتے جو معذور ہوتی ہے، آپ ساری زندگی اس کو دیکھ دیکھ کے بھی روتے، اللہ پاک نے اس لیے آپ کو بے اولاد رکھا ہو۔ دیکھیں، ہر کام میں اللہ پاک کی مصلحت ہے، اور ہمیں یہ چیز پتہ ہے کس دن سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے؟ جس دن ہم لوگ دین کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دین کی طرف پہلا قدم پتہ ہے کون سا ہمیں لے کر جاتا ہے؟ نماز۔ نماز ہمیں یہ سکھا دیتی ہے، میں نا بڑا اپنے آپ کو، میں دوسروں کی بات نہیں کرتی، میں آپ کو ہمیشہ اپنی مثال دیتی ہوں۔ ہمیں کسی کو اگر میرا ولاگ دیکھ کر کوئی بات بری لگ جائے، میں یہ نہیں کہتی، میں اپنے اوپر، میں نے جو چیز خود دیکھی ہو اپنی زندگی میں، جو چیز اپنی زندگی میں خود گزاری ہو، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ وہی چیز کو شیئر کروں گی۔ میں نے یہ سوشل میڈیا کی لائف دیکھ کر، یہ اسٹرالوجی، یہ رجب فیملی اور بڑے سارے لوگ ہیں جو بڑا اپنا پیسہ شو کرواتے ہیں، میں نا اس چیز کو دیکھ کے بہت زیادہ، ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی تھی، میں بہت زیادہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑتی تھی، انفیکٹ میری فیملی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، میں ان کی طرف دیکھ دیکھ کے میں ایک فیل کرتی تھی کہ میرے پاس بھی ایسا گھر ہونا چاہیے، میرے پاس بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں کچھ چیزیں شرمندگی کے ہمارے ولاگ میں نہیں دکھاتی تھی، لیکن اب نماز پڑھنا شروع کی ہے، کوئی 3 مہینے ہونے والے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اپنی طرف بلایا، اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے، یہ بھی اس رب کی ذات کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہمیں ٹائم نہیں ملا، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا، یہ نہیں ہے، وہ بلانا ہی پسند نہیں کرتا۔ یہ سوچیں کہ اگر ہم نماز ہی نہ پڑھتے تو اس رب کی ذات نے ہمیں بلاوا نہیں دیا،
جب ہمیں وہ بلاوا دے گا، ہمیں خود بخود ہمارے دل میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے، ہمیں وقت کا انتظار رہتا ہے۔ اب میں ہوں نا، مجھے ظہر کی پڑھ لوں گی نا، مجھے عصر کی نماز کا انتظار رہے گا، میں بار بار موبائل دیکھوں گی کتنا ٹائم رہ گیا۔ میں عصر پڑھ لوں گی، میں اس کے مطابق اپنے کام مینیج کر لوں گی کہ اب میں نے نا مغرب تک یہ کام کرنے ہیں، یا میں کبھی فری ہوں تو میں کہتی ہوں مغرب تک نا میں نے یہ اپنی تسبیح کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے کافی 1 مہینہ مجھے یہ چیز رہی ہے کہ میں جیلس فیل کرتی تھی، میں احساس کمتری فیل کرتی تھی کہ فلانا کے پاس یہ ہے، فلانا کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ مجھے یہ ہے کہ میں اب یہ جو منتھ میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا نماز پڑھنا، یہ جو منتھ میرا پھر نماز کی طرف ہوا ہے نا، یہ 3را منتھ چل رہا ہے، تو مجھے اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں یا اللہ پاک شکر الحمدللہ، جو میرے پاس زندگی ہے نا وہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، جیسے بہت سے لوگوں کی زندگی میری خواہش ہے نا۔ اب میں کانفیڈنٹلی اپنے ولاگ میں اپنا گھر دکھاتی ہوں، کیوں؟ اللہ پاک نے جو مجھے دیا ہے نا، جو میرے پاس ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ہمارے پاس بھی ہو، جیسے میری بہت سے لوگوں کی زندگی دیکھ کر یہ خواہش ہے نا کہ یہ میرے پاس بھی ہو، ویسے میری زندگی دیکھ کر بھی، انفیکٹ آپ کا شوہر، آپ کے ہسبینڈ کو کوئی لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ بندہ مجھے بھی ملنا چاہیے تھا، ایسا ہسبینڈ مجھے بھی ملنا چاہیے تھا۔ آپ کی وائف کو کوئی دیکھ کے کہتا ہے کہ ایسی وائف مجھے بھی ملنی چاہیے تھی۔ آپ کے بچوں کو دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ پاک مجھے بھی ایسی اولاد دے۔ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ دیکھ کر حسرت کرتے ہیں، اور ایسے ہی دیکھیں آپ کی زندگی بھی کسی نہ کسی کی خواہش ہے، کسی نہ کسی کی حسرت ہے۔ اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ پاک نے دیا نا بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس تو ایسے چھت بھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کے پاس تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا، 1 وقت کھا لیتے ہیں، دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا کب ملے گا کب نہیں۔ تو اس لیے سوشل میڈیا کی لائف کو دیکھ کر، دوسروں کی لائف کو دیکھ کر کبھی بھی اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا مت کریں، اپنی زندگی کو اللہ کی طرف لے کر چلیں، آپ کو خود بخود دنیا کی، دین کی، ہر چیز کی سمجھ آنے لگ جائے گی۔ تو شہزادیوں، یہ میرے دل میں ایک چھوٹی سی بات چل رہی تھی، میں نے اپنے آپ کو اس چیز کو لے کر چینج کیا، تو میں نے کہا میں اپنی پیاری سی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، شاید میری وجہ سے کسی کے گھر میں سکون امن پیدا ہو جائے۔ تو بس یہاں پہ ہم لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے، پھر ملیں گے ایک نئے لوگ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔